نعت رسول مقبول۔ الحمد للہ رب العالمین، جس نے اس کائنات کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، انسان کو عزت بخشی اور اپنی رحمت کاملہ کے اظہار کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں روشنی آئی، دلوں کو سکون ملا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے دنیا کا ہر گوشہ نور سے جگمگا اٹھا۔ آپ نے محبت، خود، عدل، رحم، صبر، عفو اور انسانیت کا ایسا درس دیا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی حیات مبارک ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت پاک ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، دیانت، امانت اور حسن اخلاق کی کامیاب زندگی کا راز ہے۔ آپ نے ہمیشہ کمزوروں کا سہارا دیا، یتیموں سے محبت کی، بیواؤں کی خبر گیری فرمائی، غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور رحم کا برتاؤ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمتاً للعالمین کہا گیا۔ یا نبی کریم، آپ کا چہرہ انور چودھوئی کے چاند سے زیادہ حسین، آپ کی گفتگو شہد سے زیادہ شیریں، اور آپ کا اخلاق دنیا کے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالی کی رضا آپ کی اطاعت میں ہے۔ آپ نے ہمیں نماز کی پابندی، والدین کے احترام، پڑوسیوں کے حقوق، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے اور ہر حال میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ یہ تعلیم آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ اے محبوب خدا، جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہر موقع پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود آپ نے بددیا نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے رحم اور عفو کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ہماری زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں اور سنت نبوی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم سچائی، انصاف، محبت اور اخلاص کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یا رسول اللہ،
ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہمیشہ قائم رکھے، ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہوں، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی مشکلات آسان کرے، اور پوری امت مسلمہ کو اتحاد، محبت اور امن کی نعمت عطا فرمائے۔ آخر میں ہم بارگاہ الہی میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ پر ہمیشہ اپنی بے شمار رحمتی، برکتی اور سلام نازل فرما، ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور جنت الفردوس میں ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہوں، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت بنا کر بھیجا، درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلم میں روشنی آئی، دلوں کو سکون ملا، اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کی ولادت باسی عادت سے دنیا کا نعت رسول مقبول۔ الحمد للہ رب العالمین، جس نے اس کائنات کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، انسان کو عزت بخشی، اور اپنی رحمت کاملہ کے اظہار کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں روشنی آئی، دلوں کو سکون ملا، اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کی ولادت باعث سے دنیا کا ہر گوشہ نور سے جگمگا اٹھا۔ آپ نے محبت، خود، عدل، رحم، صبر، عفو اور انسانیت کا ایسا درس دیا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی حیات مبارک ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت پاک ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، دیانت، امانت اور حسن اخلاقی کامیاب زندگی کا راز ہے۔ آپ نے ہمیشہ کمزوروں کا سہارا دیا، یتیموں سے
محبت کی بیواؤں کی خبر گیری فرمائی، غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا، اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور رحم کا برتاؤ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمتاً للعالمین کہا گیا۔ یا نبی کریم، آپ کا چہرہ انور چودھوئی کے چاند سے زیادہ حسین، آپ کی گفتگو شہد سے زیادہ شیریں، اور آپ کا اخلاق دنیا کے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالی کی رضا آپ کی اطاعت میں ہے۔ آپ نے ہمیں نماز کی پابندی، والدین کے احترام، پڑوسیوں کے حقوق، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے، اور ہر حال میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ یہ تعلیم آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی۔ اے محبوب خدا، جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہر موقع پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود آپ نے بدیاں نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے رحم اور عفو کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ہماری زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں، اور سنت نبوی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم سچائی، انصاف، محبت اور اخلاص کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہمیشہ قائم رکھے، ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہوں، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی مشکلات آسان کرے، اور پوری امت مسلمہ کو اتحاد، محبت اور امن کی نعمت عطا فرمائے۔ آخر میں ہم بارگاہ الہی میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ پر ہمیشہ اپنی بے شمار رحمتی، برکتی اور سلام نازل فرما، ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور جنت الفردوس میں ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو آپ کو
پسند ہوں ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے نور کرے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے والدین اساتذہ اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت بنا کر بھیجا درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں روشنی آئی دلوں کو سکون ملا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوا یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ کی ولادت باسی عادت سے دنیا کا نعت رسول مقبول الحمد للہ رب العالمین جس نے اس کائنات کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، انسان کو عزت بخشی اور اپنی رحمت کاملہ کے اظہار کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں روشنی آئی دلوں کو سکون ملا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوا یا رسول اللہ آپ کی ذات اقدس اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ کی ولادت باعث سے دنیا کا ہر گوشہ نور سے جگمگا اٹھا آپ نے محبت خود عدل رحم صبر عفو اور انسانیت کا ایسا درس دیا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی آپ کی حیات مبارک ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے آپ کی سیرت پاک ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی دیانت امانت اور حسن اخلاق کی کامیاب زندگی کا راز ہے آپ نے ہمیشہ کمزوروں کا سہارا دیا یتیموں سے محبت کی بیواؤں کی خبر گیری فرمائی غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور رحم کا برتاؤ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمتاً للعالمین کہا گیا یا نبی کریم آپ کا چہرہ انور چودھوئی کے چاند سے زیادہ حسین آپ کی گفتگو شہد سے زیادہ شیریں اور آپ کا اخلاق دنیا کے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالی کی رضا آپ کی اطاعت میں ہے آپ نے ہمیں نماز کی پابندی والدین کے احترام پڑوسیوں کے حقوق سچ بولنے وعدہ پورا کرنے امانت ادا کرنے اور ہر حال میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو یہ تعلیم آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی اے محبوب خدا جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہر موقع پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا طائف میں پتھر کھانے
کے باوجود آپ نے بدیاں نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے رحم اور عفو کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ہماری زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں اور سنت نبوی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم سچائی، انصاف، محبت اور اخلاص کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہمیشہ قائم رکھے، ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہوں، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی مشکلات آسان کرے اور پوری امت مسلمہ کو اتحاد، محبت اور امن کی نعمت عطا فرمائے۔ آخر میں ہم بارگاہ الہی میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ پر ہمیشہ اپنی بے شمار رحمتی، برکتی اور سلام نازل فرما، ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس میں ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہوں، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت بنا کر بھیجا، درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں روشنی آئی، دلوں کو سکون ملا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ نصیب ہوا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کی ولادت باسی عادت سے دنیا کا نعت رسول مقبول۔ الحمد للہ رب العالمین، جس نے اس کائنات کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، انسان کو عزت بخشی اور اپنی رحمت کاملہ کے اظہار کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں میں روشنی آئی، دلوں کو سکون ملا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ